लोग ये कहते थे कि ये सच बोलता है। तो किसी बात के ऊपर किसी ने कहा कि जी आप जो है वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, तो हॉल में मैं भी बैठा था, तो उन्होंने कहा मेरा नाम हमीद गुल है, जब ज़बान से एक दफ़ा चीज़ कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, वापस लेने के लिए नहीं कहता। हॉल में सन्नाटा तारी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल है और 65 की जंग सबको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक अजीम शान कारनामा एक ऐसी कौम की जानिब से जो अभी हाल ही में आज़ाद हुई थी और कसम पुरसी के आलम में थी, लेकिन जो जज्बा था कौम का और जो अफवाज पाकिस्तान का वो दीद नहीं था। मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह, वो उस टाइम पे 19th लांसर्स जो अफवाज पाकिस्तान की एक बहुत मायानाज रेजिमेंट समझी जाती है, आर्मड कोर की, यानी कि टैंकों की जो रेजिमेंट है, उसके एक स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे। और चविंडा का महाल, जिसके ऊपर ख़ुद BBC कहता है कि एक टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी जंग जो है वो महाल पे लड़ी गई और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फ़तह याब हुआ। उस जंग में भी फ़तह हुआ और चविंडा के महाज पे भी फ़तह। अब चविंडा का महाज जो था, क्योंकि किसी भी फ़ौज के लिए जो है वो टैंक जो होते हैं वो बड़ी एक हैसियत रखते हैं, आर्मर कहते हैं इसको, कैवलरी कहते हैं, और कैवलरी चार्ज जब आता है तो वो एक धाक बिठा देता है और वो घबराहट के मारे, क्योंकि उसकी जो घन घरज होती है टैंकों का चलना, और फिर जिस तरीके से एक बड़ी मशीन सामने आती है तो एक दफ़ा जो है लर्ज़ा तारी हो जाता है। लेकिन कमाल यह है कि पाकिस्तान अफवाज के जो हौसले थे और जो उस टाइम की जो क़यादत थी, उन्होंने फ़ैसला किया था कि हम या गाज़ी या शहीद हो के आएंगे। और ये फिर उन्होंने अमलन दिखाया। वो सिपाह जिन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांधे और टैंकों के नीचे लेट गए, ये मिसाल कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, अफवाज पाकिस्तान के लिए मिलेगी। यही वजह है कि अफवाज पाकिस्तान जो है सिर्फ फ़ौजी ही नहीं बल्कि जहादी भी हैं। मेरे वालिद जनरल हमीद गुल का ये कौल है। इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और ऐसी रज़ा पूछी गई। उसके बाद इंटेलिजेंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के अंदर रहे, फील्ड ऑपरेटर के तौर पर रहे, जिसको FIU कहा जाता है, उसको कमांड किया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनकी तैनाती रही। अब कमाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस यूनिट में आए उसको कमांड किया, जिस डिव में उन्होंने पाँव रखा फ़ौज में जब आए बतौर एक सेकंड लेफ्टिनेंट, उसी के अंदर उन्होंने उसको डिव को कमांड किया। और जिस कोर में आए अल्लाह ताला ने उस कोर को कमांड करने का उनको ये एजाज़ बख्शा। आप आर्मी हिस्ट्री म्यूज़ियम में चले जाएं तो फादर ऑफ कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम से मेरे वालिद साहब की तख्ती आज भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के बुनियादी तौर पर उन्होंने उसको भी वहाँ खड़ा किया। और CMI जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस आज उसका जो एब्रीवेशन है पहचानी जाती है, और मुतअद्दद हमारे जो अफसरान और जवान जो कि उससे चल के और एक नई थेरी दी, बिल्कुल पढ़ाई का रुख तब्दील करके रख दिया। क्योंकि वो ये कहते थे कि अंग्रेज़ कौन होता है मुझे पढ़ाने वाला, मैं तो जो है, क्योंकि बतौर ब्रिगेडियर जब उनको कहा गया कि आप बाहर भेजें तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ कौन होता है मुझे सबक पढ़ाने वाला, मेरा सबक तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मेरे खुलफाए राशिदीन ने दिया है, मेरे सहाबाए कराम ने दिया है, और इस्लाम के अजीम जर्नैलों ने जो है वो हमें सबक पढ़ाया है। तो बुनियादी तौर पे वो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का, और इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम और दीगर जो इस्लामी सहाबा, जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद जो है जैसे लोग जो थे, उनके आइडियल थे। और उनसे नतीजा हासिल, वो सबक सीख के, उनके मुतल्लिक जान के, उन्होंने वो रूह जो है उकाबी वो अपने जवानों में पैदा करने की कोशिश की, और अपने लिए भी उन्होंने उसको रोल मॉडल बनाया। और बतौर ब्रिगेडियर जो है उन्होंने एक मकालमा लिखा, और उस वक्त ये मिड 80s या अपना अर्ली 80s की बात है। और उस मकालमे में उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च पेपर किया कि रूस जो है वो फ़लानी तारीख़ तक जो है, फ़लाने सन तक जो है वो टुकड़े हो जाएगा और वो ये जंग अफ़गानिस्तान में हार जाएगा। ऑपरेशन ब्रास टैक्स जो था वो ऐसा था कि राजीव गांधी उस टाइम पे वज़ीर आज़म था, और उसने जो है वो हमारी सरहदों के ऊपर फ़ौजें लगा दी और उसको ब्रास टैक्स का नाम दिया गया।
ون آرمڈ ڈویژن وہ واحد ڈویژن تھی جو آرمڈ کی ڈویژن تھی اور صحرا کی طرف جو ہے وہ لگتی تھی، اور یہ ایک سمجھیں آرمی کا ایک پنچ تھا جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت مشکل تھی۔ جنرل صاحب نے تاریخ ساز منور کیا الحمدللہ، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان آرمی کی ہسٹری کہتی ہے، اور یہ منور پوری دنیا میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ پوری راتوں رات ایک آرمڈ ڈویژن جو ہے جس کے اندر 20,000 افراد تقریباً تھے اور 600 سے زیادہ ٹینک تھے، وہ راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ غائب کر دی گئی، شفٹ کر دی گئی، اور اس کا ایسا ہوا کہ اتنا وہ خفیہ انداز میں کیا گیا کہ وہ دشمن کو خبر نہیں ہوا۔ عجیب ماحول تھا، روزانہ جو ہے وہ لوگ آتے تھے اور ان کو گرمایا جاتا تھا، اپنی یونٹوں میں جنرل صاحب نے جانا، ان کو ان کے حوصلوں کو، ہمت کو بندھانا، تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا موقع تھا۔ تو راجیو گاندھی کو جب یہ پتہ چلا صبح ناشتے پہ، وہ اس ٹائم پہ ناشتہ کر رہا تھا، تو اس کو جب سیکٹری دفاع نے آ کے بتایا کہ وہ ون آرمڈ ڈویژن جو ہے وہ تو وہاں سے غائب ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر راجیو گاندھی نے اس کو ٹوسٹ یوں کر کے اس کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کوئی چڑیا تھی جو غائب ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی وہ کون ہے وہاں کا کمانڈر؟ تو انہوں نے کہا کوئی میجر جنرل حمید گل ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ کرو اس کے متعلق۔ بہرحال یہ کیونکہ یہ ساری وہ بات ہے جو کہ خود انڈیا ٹوڈے نے لکھی ہوئی ہے اور یہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور اس کو بعد میں پھر آپریشن براس فلیپ کہا انہوں نے، انڈیا میڈیا نے کہا کہ آپریشن براس ٹیکس ٹرنڈ انٹو آپریشن براس فلیپ۔ ISI کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کے اوپر ہم آئیں گے، لیکن یہ جو کردار تھا بطور ایک سولجر کے، بطور ایک آرمی کمانڈر کے، یہ بھی جاننا ضروری تھا، اور یہ الحمدللہ براس ٹیکس کا جو آپریشن تھا وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی مثالیں دی گئیں اور پھر اس کو پڑھایا گیا الحمدللہ۔ کسی سپاہی نے ایک خط لکھ دیا بطور، جب میجر جنرل گئے تو ایک سپاہی نے خط لکھ دیا، رمضان شریف تھا، کہ افسران کا تو ناشتہ اور سحری اور افطاری اچھی ہوتی ہے، کبھی ہمیں بھی دیکھیں۔ میرے والد صاحب گئے اور پھر وہ دن کا دن تھا، اور آخری جب تک وہ فوج میں رہے انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ افطاری اور جو سحری تھی وہ کر دی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ مثالیں آپ کو بہت جگہ ملیں گی، الحمدللہ بہت اچھے اچھے افسران موجود ہیں۔ وہ اس دھرتی کی پیداوار، اس مٹی سے بنے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر بڑے بڑے ہیرے جواہرات پیدا کیے ہیں۔ شہیدوں کی ایک لازوال داستان ہے، ایک بہترین، چاہے وہ سپاہی محفوظ شہید ہوں یا کرنل شیر خان شہید ہوں، وہ عزیز بھٹی شہید ہوں یا راشد منہاس شہید ہوں، وہ محفوظ شہید ہوں یا وہ کوئی دیگر ہوں، لالک جان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی، وہ نائک سیف شہید ہوں جو کشمیر کے شہید ہوئے، وہ کیپٹن سرور ہوں، غرض یہ شبیر شریف شہید ہوں، یہ وہ تمام شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی لازوال قربانیاں دیں، اور اس قوم نے بڑی قربانی دی۔ پھر جو ہے وہ دور آتا ہے ISI کا، اور پھر ISI کے اندر الحمدللہ وہ انہوں نے کردار ادا کیا جس کی تو تعریف دشمن بھی کرتا ہے، اور 2 سال 2 مہینے کے اندر وہ کچھ کر کے دکھایا جو پچھلے کئی سالوں سے جو ایک لمبی طویل جنگ جو چل رہی تھی افغانستان کے اندر، الحمدللہ اس کو اپنے سینئرز کی رہنمائی میں اور اپنی جو کوششیں اور کاوشیں ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ تب آیا جب ضیاء الحق صاحب اور ان کے تمام جو بہت سینئر افسر، پاکستان کی کریم جو تھی وہ شہید ہو گئی۔ بہت مشکلات آئیں، بہت ایک مغرب کی طرف سے زبردست یلغار تھی، ایک نئے نظام پاکستان میں، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ پاکستان سے جو ہے وہ اس کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی ملٹرائز کیے بغیر ڈی نیوکلیئرائز نہیں ہوگا، اور ڈی اسلامائز کیے بغیر ایک اسلامی فوج جو ہے جو کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ رکھتی ہے، اس سے وہ روح محمد جب تک کشید نہیں ہوگا وہ بات نہیں بنے گی۔ پاکستان ایک بہترین ملک ہے، اس کا بہترین محل و وقوع ہے، صرف اس کو نظریاتی طور پر کمزور کرنا دشمن کی ایک اولین ترجیح ہے، اور یہی وہ 5th جنریشن وار ہے جس کو جنرل صاحب نے اپنی زندگی میں کاؤنٹر کیا، اور بطور وہ ISI کے سربراہ کے طور پر انہوں نے وہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ جنگ جو ہے وہ لڑی،
اور الحمدللہ اس کے اندر جو قربانیاں تھیں افغان مجاہدین کی، پاکستانی قوم کی، پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز تھیں، میں سمجھتا ہوں ان تمام کا سر جو ان شہداء کے سر وہ سہرا جاتا ہے جنہوں نے وہ قربانیاں دیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ سنانا ضروری ہے کہ جب جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد افغانستان کی جنگ شروع ہوئی، تو افغانستان کے اوپر پوری دنیا میں وہ ایک اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ تو حد یہ ہے کہ ان کے کہی ہوئی فگرز جو تھیں لینڈ مائنز کی، وہ یونائٹڈ نیشن تک نے کوٹ کر دیں کہ جناب یہی فگرز ہیں، 6 ملین مائنز کا انہوں نے بولا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ جنرل صاحب جو ہے وہ انہوں نے CIA والے آ گئے 9/11 کے چند دن کے بعد۔ تو چند دن کے بعد آئے تو کہا کہ جنرل صاحب آپ یہ بتائیں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے افغانستان میں، فوجیں کیونکہ انہوں نے داخل کر ڈالی تھی۔ تو جنرل صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ واپسی کا سفر کا سوچیں کہ کیا ہوگا۔ تو یہ اس قوم کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے اصل میں اگر کوئی واقعی نظریاتی وارث ہے ریاست مدینہ کا، کسٹوڈین سٹیٹ ہے، تو وہ پاکستان ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی، تخلیق ہونے والی ایک قوم، ایک ملک جو پاکستان کہلاتا ہے، یہ بڑا عظیم ملک ہے۔ اور اس دھرتی سے جو پیدا ہونے والے سپوت ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنا نام کماتے ہیں۔ جنرل حمید گل ہم میں نہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ جب تو میرے راستے پہ چلے گا تو مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس ملک کے اندر بہت جواہر موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمیں شخصیت پسندی سے نکل کے نظریات کے اوپر جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔